إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ اجمعین۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، عنایت ہے کہ اس نے ایک بار پھر زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یاد کیجئے پچھلے سال کتنے لوگ موجود تھے جو اس سال باقی نہیں رہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندہ ہیں اور رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی زمین و آسمان کی فضا بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کسی نئی دنیا میں، نئے زمین و آسمان میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان سے پوری طرح مستفید ہونے کا موقع دے، اور رمضان جو نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، فصل بہار ہے، اس کی نیکیاں، لہلہاتی فصل نیکیوں کی ہم جبھی دیکھ سکتے ہیں جب لہلہاتی فصلوں کا انتظام، انصرام اور اس کی تیاری ہم نے کی ہو۔ ایک کسان لہلہاتی کھیتی اسی وقت دیکھتا ہے جب صحیح موسم کا وہ اندازہ کرتا ہے، زمین و آسمان کی فضا کو دیکھتا ہے، زمین کو کچا کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، ریڑے روڑے صاف کرتا ہے، پتھر وتھر صاف کرتا ہے، اور زمین کو صاف کر کے پھر نرم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس میں پانی بہاتا ہے، پانی اڈیلتا ہے اور زمین کو نرم کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دل کی سرزمین کو نرم کرنے کے لیے ہم کوششیں کریں، کاوشیں کریں، اور اس میں شرمندگی کے آنسو بہا کر زمین کو پوری طرح تیار کریں، دل کی زمین کو پوری طرح تیار کریں، تاکہ ہم رمضان سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، اور اس وقت داخل ہوں جب کہ ہم پہلے توبہ کر چکے ہوں، توبہ کر کے اللہ کے اس مہینے میں ہم داخل ہوں، توبہ کے بغیر داخل نہ ہوں۔ لہلہاتی فصل ایک کسان اسی وقت دیکھ سکتا ہے جب وہ تیاری کے ساتھ اپنے کھیت کو تیاری کے ساتھ لہلہاتی فصل کا انتظار کرے۔ ٹھیک اسی طرح ہم بھی تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں، توبہ کر کے داخل ہوں۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آج توبہ پر میں گفتگو کرتا ہوں چند منٹ کی۔ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادتوں میں اور تمام نیکیوں میں، تمام بھلائیوں میں سب سے زیادہ خوشی جس چیز سے ہوتی ہے وہ انسان کا توبہ ہے۔ جب کوئی گناہ گار بندہ، خطا کار بندہ، گناہوں میں ملوث بندہ، گناہوں میں لٹ پٹ بندہ، گناہوں کی گندگی میں سنا ہوا بندہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، توبہ کر کے میسر آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوتا۔ البتہ توبہ کے 3 شرائط ہیں۔ 3 شرائط یہ ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ
کہ انسان جن گناہوں میں مبتلا ہے پورا عزم کرے اور پورا ارادہ رکھے اور پورے عزم کے ساتھ یہ طے کرے کہ انشاءاللہ آئندہ ان گناہوں سے وہ اپنا دامن پاک رکھے گا، کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، پوری طرح ان سے دامن صاف رکھے گا اور ان سے دوری اختیار کیے رہے گا۔ یہ پہلی شرط ہے توبہ کی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی کو پوری طرح شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور وہ اپنے کیے پر اب تک جو کچھ اس نے کیا ہے، جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، اس میں پوری طرح نادم ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ نیک عمل کرے گا، عزم مصمم کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہوگا اور کبھی کسی برائی سے اپنے دامن کو گندہ نہیں کرے گا۔ یہ 3 شرطیں لازمی ہیں توبہ کے لیے، اور یہ 3 شرطیں پوری کر کے انسان توبہ کے دروازے میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ البتہ یہ 3 شرطیں اس وقت ہیں جب انسان کا کوئی حق اس پر نہ ہو، لیکن اگر اس نے انسان کا حق مارا ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان سے معافی مانگے۔ انسان کا حق دبایا ہے تو حق ادا کرے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگے، معافی طلب کرے اور اس کے درد کو، دکھ کو سمجھے اور اس سے معافی طلب کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے اور اس لائق بنائے کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کی توبہ قبول ہو، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے، واقعی اس کی توبہ صحیح توبہ بن جائے۔ توبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، توبہ سے کسی نیکی سے، کسی بھلائی سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک منظر پیش کیا ہے اللہ کے رسول نے کہ ایک اللہ کا بندہ ریگستان میں دور دور تک جہاں رہتا ہی رہتا ہے، کوئی پیڑ پودا نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ایسے ریگستان میں لغدغ بیابان میں ریگستان میں وہ سفر کر رہا ہے اور اسے اونٹ پر اس کا سامان لدا ہوا ہے۔ راستے میں وہ تھک جاتا ہے تو ایک جگہ چٹان کے نیچے بیٹھ کر وہ سستانے لگتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، نیند آ جاتی ہے اسے، تھوڑی دیر وہ سوتا ہے، تھوڑی دیر سونے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے؟ آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، سوچتا ہے کہ اب تو میرے لیے موت ہی موت ہے، اس لغدغ بیابان میں، اس ریگستان میں دور دور تک نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کی کوئی چیز ہے، کھانا پانی سب کچھ اونٹ پر لدا ہوا تھا، اونٹ غائب ہے۔ وہ زندگی پانے کے لیے ادھر دوڑتا ہے، ادھر دوڑتا ہے، اس وادی میں دوڑتا ہے، اس وادی میں دوڑتا ہے، اس پہاڑی پر چڑھتا ہے، اس پہاڑی پر چڑھتا ہے کہ کہیں مجھے اونٹ مل جائے، مگر وہ اونٹ نظر نہیں آتا۔ آخر زندگی سے مایوس ہو کر وہ پھر واپس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ میرے لیے موت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اور موت کے لیے تیار ہو کے پھر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اے اللہ تیری یہی مرضی ہے کہ میں اس ریگستان میں اپنی جان دے دوں، میری جان نکل جائے، تجھے اگر یہی مرضی تیری یہی ہے، تجھے یہی پسند ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، عاجز بندہ ہوں۔ موت کے لیے تیار ہو کر وہیں بیٹھ جاتا ہے، پھر آنکھ لگتی ہے اس کی، اب کیا دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، آنکھ لگی ہوئی آنکھ کھلتی ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اونٹ سامنے کھڑا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اسے دوبارہ زندگی مل جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اونٹ کی لگام پکڑے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اور خوشی میں اتنا مدہوش ہے کہ زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہے، نکلتا کچھ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ تو نے بڑا کرم کیا مجھ پر، بہت مہربانی کی مجھ پر، میری زندگی لوٹا دی تو نے، تیری کرم کی انتہا ہو گئی ہے، اور آخر تو کرم کیوں نہ کرتا، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، آخر تو یہ کرم تو تجھے کرنا ہی تھا۔ الٹی بات کہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں
اخطا من شدت الفرح، خوشی کے ہجوم میں، خوشی کی زیادتی میں، کثرت میں وہ بھول جاتا ہے، شدت میں اسے پہچان محسوس نہیں ہوتا کہ زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہے، نکلتا کچھ ہے، خوشی کی انتہا میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور جو کچھ رسول نے فرمایا وہ 100% سچ ہے، حق ہے، وہی سچا ہے، سچ وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ اپنی جان پا کر، زندگی پا کر جس طرح بے انتہا خوش ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو جب کوئی گما ہوا بندہ، کوئی گمراہ بندہ توبہ کے ذریعے واپس ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقابلے میں بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس خوشی کا بندوبست یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ ہم توبہ کر کے رمضان میں داخل ہوں۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں رمضان کا چاند نظر آئے گا، چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور جو ہی رمضان کے چاند نظر آئے توبہ کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں، تبھی لہلہاتی فصل نیکیوں کی ہم دیکھ سکیں گے، رمضان سے مستفید ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ رمضان کے بارے میں ہر نشست میں کچھ نہ کچھ باتیں سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔